الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ آج ہمارے 15 روزہ فتنہ الحاد کورس کا پہلا سبق ہے۔ اس سبق میں آپ کو کورس کا تعارف کرایا جائے گا اور الحاد کا معنی اور مفہوم اور اس کی مختصر تاریخ بتائی جائے گی۔ سب سے پہلے اس سوال کا جواب ضروری ہے کہ رد الحاد کا کورس کیوں ضروری ہے یا اس کی ضرورت کیوں ہے۔ جدید دنیا کے جتنے فتنے ہیں، اگر ان فتنوں میں سے ہم خطرناک ترین فتنے کا تعین کریں تو وہ الحاد کا فتنہ ہے۔ اس کے خطرناک ترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ انٹرنیٹ اور سوشل نیٹ ورکس کی وجہ سے بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تمام مذاہب کے لیے چیلنج ہے۔ یہ واحد فتنہ ہے جس کا سد باب ہر مذہب کے لیے ضروری ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جس خطے میں جو بھی مذہب ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ الحاد پر فی زماننا بہت سارا کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن اس کورس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم مختصر اور یاد رہ جانے والے نکات کی شکل میں بنیادی باتیں بتا سکیں، تاکہ اس فتنے کی یا اس کا سد باب کرنے کے لیے جو امور ضروری ہیں وہ منقح انداز میں اور مہذب انداز میں آپ کے سامنے آ سکیں اور آپ اسے یاد کر سکیں۔ تو یہ ایک قسم کا ایک درسی کورس ہے۔ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ درسی انداز میں مختصراً کچھ چیزیں آپ کو بتائی جائے۔ کیسا ہوگا؟ تو کورس اسی طرح ریکارڈ شدہ آڈیو لیکچرز کی صورت میں ہوگا، لیکن صرف آڈیو نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو سبق چل رہا ہوگا اسی انداز میں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے مختصر نکات جو ہوں گے وہ سلائیڈز کی شکل میں بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یوں آپ ساتھ ساتھ سن رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، تو اس طرح سننے اور پڑھنے دونوں سے آپ کے ذہن میں بیٹھنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ اور ریکارڈ شدہ ہوگا تو گروپ میں ہم ہر دن میں ایک سبق پوسٹ کریں گے۔ ریکارڈ شدہ سبق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے حساب سے اسے سن لیتا ہے، تو اس لیے 24 گھنٹے میں کم از کم آپ وہ سبق سنیں گے، اگلے دن پھر ہم دوسرا سبق دیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو سبق کا دورانیہ زیادہ لمبا نہ کریں، زیادہ سے زیادہ ہمارا ایک سبق آدھے گھنٹے تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ زیادہ لمبا ہو جائے گا پھر بھی اسے یاد کرنا اور یاد رکھنا ذرا مشکل ہو جائے گا، بلکہ ہم اہم نکات آپ کے سامنے صرف پیش کریں گے تاکہ پھر انہی کی بنیاد پر آپ آگے مزید بھی اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکیں۔ اگلی بات ہے کہ اس کورس کا نصاب کیا ہے، اس میں آپ کو کیا پڑھایا جائے گا۔ تو ہم نے بڑی تلاش اور جستجو کے بعد کوئی 15 کے قریب عنوانات طے کیے۔ ان میں پہلا عنوان ہے کہ الحاد کا معنی و مفہوم اور مختصر تاریخ، اور دوسرا عنوان ہے یا دوسرا سبق ہوگا جدید الحاد اور اس کا پس منظر، کہ جدید الحاد کیا بیک گراؤنڈ رکھتا ہے۔ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں یہ جدید الحاد کا زمانہ ہے، خود جدید الحاد کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ تیسرے عنوان پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ الحاد اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ ہر ملحد ایک کیٹیگری کا نہیں ہے، بلکہ یہ یعنی مختلف کیٹیگریز سے ملحدین کا تعلق ہے۔ چوتھے نمبر پر جدید الحاد کے اسباب و محرکات بتائیں گے، یعنی وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے محرکات ہیں جن کی بنیاد پر یہ جدید الحاد پھیل گیا اور پھیل رہا ہے۔ پانچویں نمبر پر آپ کو جدید الحاد کی اساسیات و مبادیات بتائیں گے، یعنی اساسیات و مبادیات کا مطلب ہے کہ وہ کون سے بنیادیں ہیں، وہ کون سے علوم ہیں یا وہ کون سے منابع ہیں جن سے جدید الحاد پھوٹ رہا ہے، جن کی بنیاد پر جدید الحاد کھڑا ہے۔
تو وہ کون سی یعنی چیزیں ہیں. ہر جو بھی علم ہو یا جو بھی مذہب ہو وہ کچھ بنیادیں رکھتا ہے, کچھ ایک یعنی کنسیپٹس رکھتا ہے. تو جدید الحاد کن کنسیپٹس پر کھڑا ہے؟ چھٹے نمبر پر آپ کو بتائیں گے کہ جدید الحاد کے اثرات اور نتائج کیا ہیں. یعنی اب جب جدید الحاد پھیل گیا تو اس نے کمیونٹی پر کیا اثر مرتب کیا, اس کے معاشرے میں کیا نتائج برآمد ہونے شروع ہوئے. اور 7ویں نمبر پر آپ کو بتائیں گے کہ مسلم معاشروں میں الحاد کیوں فروغ پا رہا ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے مسلم مفکرین کے لیے, مسلم علماء کے لیے, مذہبی طبقے کے لیے, کہ مسلم معاشرہ جہاں ایک بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی کان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے, تو وہاں الحاد کن وجوہات کی بنیاد پر پھیل رہا ہے. 8ویں نمبر پر آپ کو بتائیں گے کہ الحاد کے رد کے اصول اور ضوابط کیا ہیں. ہر کام جب بندہ کرتا ہے تو وہ کچھ اصولوں کی بنیاد پر ہو تو فائدہ ہے, اگر وہ اصول سے ہٹ جائیں تو پھر اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا. تو الحاد کے لیے کچھ اصول بڑے ضروری ہیں. اگر ان اصولوں کو آپ اپنے سامنے رکھ کر کسی ملحد کو پڑھیں گے, کسی ملحد سے بات کریں گے, تو آپ کے لیے اس کی بات کی تہ تک پہنچنا بڑا آسان ہو جائے گا. اور 9واں نمبر ہے کہ ملحدین سے مکالمے کے آداب کیا ہیں. ہم کس طرح ان سے مکالمہ کریں گے, مباحثہ کریں گے, ان میں کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے. 10ویں نمبر پر آپ کو پڑھائیں گے کہ ملحدین کے اعتراضات کی اقسام کیا ہیں. یعنی جتنے بھی ملحدین اعتراض کرتے ہیں اس کو ہم کیٹیگرائز کریں گے کہ کچھ اعتراضات اس کیٹیگری سے, کچھ اعتراضات اس کیٹیگری سے. ہر کیٹیگری اور ہر درجہ بندی کے اعتراض کا ایک الگ جواب ہوگا. پھر اس کے بعد ہم 11ویں نمبر پر ملحدین کے چند اعتراضات آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کے سامنے تھوڑا سا نمونہ آ جائے کہ اعتراض کیا ہے اور اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے. 12ویں نمبر پر ہم الحاد کے رد کے لیے جو بھی علمی مواد ہوگا اس کی ہم کچھ نشاندہی کریں گے تاکہ اس مواد سے آپ مزید بھی اپنے اس موضوع کو آگے بڑھائے جا سکے. 13ویں نمبر پر ہوگا کہ الحاد اور مذہبی طبقے کی ذمہ داری کیا ہے. جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے, علماء ہیں, مفتیان ہیں, ائمہ ہیں اور صوفیہ ہیں, بزرگ ہیں, جتنے بھی ہمارے یہ ایک مذہبی طبقہ ہے, وہ کیا ذمہ داری یعنی اس فتنے کے خلاف ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اور انہیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے. 14ویں نمبر پر ہم نئی نسل کو الحاد کے زہر سے کیسے بچایا جائے. یہ بھی بڑا اہم ہے کہ اب جو لوگ تو الحاد کی چکی میں پس گئے وہ تو چلے گئے, جو الحاد کے اس سیلاب میں ڈوب گئے وہ تو ڈوب گئے, لیکن اب ہم نے نئی نسل کا سوچنا ہے اور نئی نسل کو ہم نے الحاد سے کیسے بچانا ہے. اور 15ویں نمبر پر ہم آخر میں بتائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں الحاد کا کیا علاج ہے. قرآن و سنت ہمیں کیا علاج تجویز کرتا ہے, کون سی باتیں تجویز کرتا ہے جن پر عمل کر کے ہم الحاد سے اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی بچا سکتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ الحاد کا معنی اور مفہوم کیا ہے. الحاد یہ عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں الحاد کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو, انحراف کو. کوئی سیدھا راستہ جا رہا ہے تو اس سیدھے راستے سے جب بندہ دائیں بائیں ٹیڑھا ہوتا ہے تو اس کو کہتے الحد یلحد. یا الحاد کا ایک معنی ہوتا ہے کسی بھی منع کی ہوئی چیز کو کرنا, جس چیز پر پابندی ہو اس کا ارتکاب کرنا, یہ الحاد کہلاتا ہے. جبکہ عربی میں الحاد کے لیے ایتھیزم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ملحد کو ایتھیسٹ کہتے ہیں. جبکہ اصطلاح میں جب ہم الحاد کا لفظ بولتے ہیں تو الحاد کا مطلب ہوتا ہے مذہب سے بیزار ہونا, ہر صورت میں خدا کا انکار کرنا, خواہ کوئی مذہب آسمانی ہو, کوئی زمینی ہو, کوئی صحیح مذہب ہو, کوئی باطل مذہب ہو, ہر صورت میں مذہب کا انکار کرنا. میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ مذہب کیا ہوتا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مختصر لفظوں میں مذہب بتاؤ, مذہب ہوتا کیا ہے. مذہب کا مطلب ہے کہ انسان اپنے سے کسی بالاتر ہستی کو مانے اور اس کی اطاعت تسلیم کرے. اپنے سے بالاتر کوئی ہستی مانے اور اس بالاتر ہستی کی اطاعت مان لے, تسلیم کر لے, یہ مذہب ہوتا ہے. اب کسی مذہب میں یہ بالاتر ہستی بت ہے,
کسی مذہب میں یہ بالاتر ہستی اس نے آگ کو تسلیم کیا ہے، کسی مذہب میں یہ بالاتر ہستی کسی نے ستاروں کو تسلیم کیا ہے، کسی مذہب میں یہ بالاتر ہستی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کسی مذہب میں یہ بالاتر ہستی صرف ایک ہے۔ تو یوں اپنے سے بالاتر ہستی کو ماننا اور اس کی اطاعت تسلیم کرنا۔ تو ایک ملحد کہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان سے بالاتر ہستی ہے ہی نہیں، خواہ جس صورت میں بھی ہو انسان ہی بالاتر ہستی ہے، انسان خود مختار ہے، اس لیے وہ مذہب کے اس کنسپٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں جس صورت میں بھی جو انسان کوئی بالاتر ہستی مانتا ہے اپنے سے، وہ غلط کرتا ہے۔ اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو مذہب ہے یعنی اپنے سے بالاتر ہستی ماننا، یہ دراصل انسان کی خوف اور جھوٹی امید کا نتیجہ ہے۔ خوف اس طرح ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے، تو وہ کسی ایسی بالاتر ہستی کو مانتا ہے جس سے وہ مشکل حالات میں اپنی حفاظت کروا سکے۔ اور دوسرا انسان جب مشکلات میں ہوتا ہے تو اسے کچھ جھوٹی امیدیں چاہیے، تو وہ جھوٹی امیدیں وہ مذہب اور اس خدا یا اس گاڈ سے وابستہ کرتا ہے۔ جیسے وہ مارکس نے کہا تھا نا کہ یہ جو مذہب ہے یہ امیروں نے ایجاد کیا ہے تاکہ غریبوں کے لیے یہ افیون کا کام کر سکے۔ بس وہ غریب پھر اسی جھوٹی امید میں زندہ رہتا ہے کہ اگر اس دنیا میں مجھے دولت اور آسائش نہیں ملی، آخرت میں تو ضرور ملے گی۔ تو یہ یعنی اس تصور سے ایک ملحد مذہب کا انکار کرتا ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے اس پر بحث کریں گے کہ یہ خود یہ تصور علمی میدان میں یا علمی میزان میں کتنا وزن رکھتا ہے۔ تو یہ یعنی الحاد کا معنی ہے۔ تو ملحد کے کنسپٹ کو آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ مذہب کو جس شکل میں بھی ہو وہ مذہب کا انکار کرتا ہے۔ سے پہلے جتنی بھی تاریخ گزری ہے، جدید دنیا سے ہماری مراد ہے جب مغرب بیدار ہو رہا تھا 16ویں 17ویں صدی میں، یعنی 3-4 صدیاں پہلے۔ اس سے پہلے جتنی دنیا کی تاریخ گزری ہے اس میں ہمیشہ مذہب غالب رہا ہے۔ الحاد یا تو بالکل تھا ہی نہیں، یا ایک انفرادی سطح پر تو ہوتا تھا، کوئی ایک آدمی ملحد ہو گیا، کوئی ایک آدمی کسی وجہ سے دہریہ ہو گیا، لیکن بطور ایک پورا کنسپٹ کے اور بطور ایک کمیونٹی کے ملحدین کبھی نہیں رہے۔ یہ اس جدید دنیا کی دین ہے کہ باقاعدہ ایک کمیونٹی بنا لی انہوں نے، اور باقاعدہ الحاد خود اب ایک عقیدہ بن گیا، الحاد خود ایک اب ریلیجن بن گیا، ایک مستقل مذہب بن گیا، اور ایک باقاعدہ ایک دعوت بن گیا جو باقی مذاہب کو اپنا حریف سمجھ کر ان سے باقاعدہ مباحثہ کرتا ہے۔ تو یہ جدید دنیا سے پہلے الحاد اس حالت میں نہیں تھا۔ اب یہ بات ہے کہ جدید الحاد کیا ہے، تو چونکہ ہم نے اسی جدید الحاد کو ہی سمجھنا ہے، تو جدید الحاد جو پیدا ہوا اس کی تاریخ میں نے آپ کو بتائی 3-4 صدیوں سے زیادہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ جدید الحاد کی جو خصوصیت ہے کہ وہ مغرب سے اٹھا ہے، مغرب ہی اس کی جائے نشو و نما ہے۔ تو مغرب جس طرح اپنے باقی چیزوں کو پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرنے پر قادر ہو گیا، تو اس نے نظریہ الحاد بھی پوری دنیا میں پھیلا دیا، یہ پھیل گیا اس کے باقی چیزوں کے ساتھ۔ تو یہ اصلاً مغرب سے اٹھا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی فکر کسی بھی خطے سے اٹھتی ہے تو اس خطے کے احوال جب سمجھتے ہیں تو اس فکر کی وجوہات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی۔ تو اس لیے ہم نے جب الحاد مغرب سے اٹھائے تو پھر اس کا یعنی اس کو سمجھنے کا انداز تھوڑا سا الگ رکھنا ہوگا، ہمیں تھوڑا سا مغرب کو سمجھنا ہوگا، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ہوگا، پھر ہم اس الحاد کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ الحاد جو مغربی معاشرے میں پھیلا اس کی کتنی وجوہات تھی، مغربی معاشرے میں الحاد کیوں پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس کی تقریباً 3 اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں 3 وجوہ ہیں، تو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ان 3 وجوہ کو تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں۔